له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس نے ہم سب کو اپنی رحمت والے ہاتھوں سے تعمیر، تشکیل اور تخلیق فرمایا ہے، اور جس نے انسان کو احسن تقویم قرار دیا ہے، اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اس کے پاس ہم سے کہیں زیادہ
مسلسل مستقل حمد و ثنا بیان کرنے والے فرشتے، اس کی مخلوق موجود تھی، لیکن اس نے ہمیں ان پر بھی فضیلت عطا کر کے وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی. اور ان ساری نعمتوں کے بعد ایک امتحان اس نے اپنی طرف سے ہم پر نافذ کیا، جس امتحان کی کامیابی کے لیے مسلسل ٹرینر، اساتذہ، معلمین اپنے پیغمبروں کو بنا کر بھیجتا رہا. بہت سارے انسان، لاتعداد انسانوں کی کثرت اور اکثریت اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں آ کر اور اس امتحان گاہ میں آ کر اس اور ناکام ہوئے. اور بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں، جو امتحان میں کامیاب قرار پانے والے ہیں. اس سے دعا اور درخواست ہے کہ وہ ہمیں اس دارالعمل میں اس امتحان کو کامیابی سے پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، اور وہ انسان کو انسان سے کہیں زیادہ جانتا ہے. وہ اس کی خامیوں سے بھی آگاہ اور واقف ہے. اسی لیے اس کے لیے اس نے نظام ایسا بنایا جس میں بار بار انسان کے پاس مواقع موجود ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے، اپنی خطاؤں کو ٹھیک کر لے، اپنی لغزشات کو نیک اعمال سے تبدیل کر لے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بار بار موقع عطا فرمائے. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ سابقہ امتوں سے بھی مختلف ہے کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کو اور ہر بات کو ان کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. ان کی لغزشات، ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں کی معافی اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. رمضان آ گیا ہے، انشاءاللہ کل سے ہم سب روزے میں ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں مکمل اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط اور قواعد کے مطابق روزے رکھنے اور ان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو نظام جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ بار بار مواقع دیتا ہے اور بار بار اس پر لگے ہوئی آلائشوں کو صاف کرنے کے اور اس کا جسم جن گناہوں سے لتڑ گیا ہے اس کو شفاف کرنے کے مختلف مواقع دیتا ہے. اور صرف رمضان نہیں، پورا سال اور پورے سال میں ہر دن اور ہر دن میں بار بار آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعہ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ،
وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جو بھی غلطی کوتاہی گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دروازے کھولتا ہے ایک دن میں 5 مرتبہ لازمی طور پر، ویسے تو اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، پھر ہفتے بعد اور پھر سال بعد، جن کے درمیان کی جانے والی ہر خطا کو، ہر غلطی کو، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ساتھ رکھی ہے، اذا اجتنبت الکبائر، اس آدمی کی جس کی جو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کبیرہ بھی ہو جائیں تو اس کے لیے خصوصی معافی کا، یہ وہ ہیں جو خودکار اریزر ہیں، خودکار یہ صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام کی دوسری حدیث سے سمجھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تحترقون، تم سب گناہوں کی بٹی میں جلتے ہو، رات ساری گناہوں میں گزارتے ہو، حتیٰ اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ تم فجر پڑھ لیتے ہو، اور فجر کیا کرتی ہے؟ غسلتھا، تمہیں تمہارے سارے گناہوں سے دھو کر صاف کر دیتی ہے۔ ثم تحترقون، تم پھر گناہوں کی بٹی میں جلتے ہو، تم پھر گناہوں پر آمادہ رہتے ہو، فجر سے لے کر ظہر تک تم پھر اپنی منمانی کرتے ہو، حتیٰ اذا صلیتم الظہر، جو ظہر پڑھنے آئے گا اس کے لیے خوبی اور انعام کیا ہے؟ فرمایا غسلتھا، ظہر کی نماز اس کی ساری خطاؤں کو معاف کروا دیتی ہے، پھر دھو کر صاف شفاف کر دیتی ہے۔ ثم تحترقون، پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے، تم درمیانی عرصے میں پھر وہی کام کرتے ہو جو تم پہلے سے جس کے عادی ہو۔ غسلتھا، جب تم حتیٰ اذا صلیتم العصر، عصر پڑھتے ہو، غسلتھا، یہ تمہیں پھر صاف شفاف کر کے نہلا دھلا کر پھر سے میدان میں اتار دیتی ہے۔ پھر تم عصر پڑھنے، مغرب پڑھنے آتے ہو، اس دوران بھی تم تحترقون، گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، حتیٰ اذا صلیتم المغرب، حتیٰ کہ تم مغرب پڑھتے ہو، غسلتھا، پھر یہ تمہیں دھو دیتی ہے۔ ثم تحترقون، انسان کی عادت اور فطرت یہ ہے، یہ پھر واپس اپنی اسی عادت اور فطرت پر لوٹ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ حتیٰ اذا صلیتم العشاء، حتیٰ کہ تم عشاء پڑھتے ہو، غسلتھا، یہ تمہیں دھو دیتی ہے۔ ثم تنامون، پھر اگر تم سو جاؤ عشاء پڑھ کر، پھر کچھ نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ تم نماز پڑھ کے سوئے ہو، پھر کیا لکھا جائے گا؟ حتیٰ اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ تم فجر پڑھتے ہو، پھر فجر پڑھتے ہو، تو یہ درمیانی جو رات ہے، عشاء پڑھ کے سونے والی اور فجر پر جاگنے والی، یہ رات عبادت بنا دی جاتی ہے۔ یہ نماز ہے جو بار بار آپ کو صاف کرتی، بار بار آپ کو ٹھیک کرتی، بار بار آپ کی رفع گری کرتی، بار بار آپ کو ٹانکے لگاتی، بار بار آپ کو شفاف کر کے پیش کرتی دنیا کے سامنے۔ یہاں بھی کچھ رہ گیا، والجمعہ الی الجمعہ، پھر جمعہ آ گیا، تم جمعہ کی گھڑیوں میں داخل ہو گئے، امام کے آنے سے پہلے بیٹھ گئے، اس کے خطبہ دینے سے پہلے بیٹھ کر متوجہ ہو گئے، لغزشات سے، لہو کام، سب کاموں سے، بات چیت سے، مشاغل سے چھوٹ کر، الگ ہو کر یہاں بیٹھ کر جب تم نے تو نماز جمعہ ادا کر لی، تو اللہ نے معاف کر دیا، ایک ہفتے کے جو بھی گندگی رہ گئی تھی وہ بھی معاف کر دیا۔ پھر سالانہ صفائی کا موسم آیا، پھر سال بھر کے بہت سارے ایسے تھے جو رہ گئے، ابھی پہلی رات آئی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے کی نیت ہی کی ہے کہ صبح روزہ رکھوں گا، اللہ نے سارے سال کے گناہوں سے اس کو آزاد کر دیا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر ابھی تراویح کی پہلی رکعت میں کھڑا ہوا اور اللہ کو منانے کے ارادے سے کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے ندامت لے کر آیا ہے، اپنے غلطی اور گناہوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دینے والے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا آیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، ابھی پہلی رکعت میں کھڑا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے پیغام آئے گا اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کرنا، یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ رمضان آ گیا،
جو پورے سال کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. وہ رمضان آ گیا اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ اس مہمان کی آپ کی نظروں میں جتنی وقت ہو، جتنی حیثیت ہو، جتنی اہمیت ہو. کئی مہمان ہیں تم کہتے ہو جو پکا ہے ٹھیک ہے، آگے بس صحیح ہے کھلاؤ. کچھ مہمان آتے ہیں تم جاتے ہو چکن خرید لاتے ہو. کچھ مہمان ہیں تمہیں پتا ہے کہ یہ اہم مہمان ہے، تم مہنگا گوشت مٹن خرید لاتے ہو. کسی کے لیے دیسی چکن لاتے ہو، کسی کے لیے کچھ ایک میں 3 4 ڈشز بناتے ہو. تمہاری نظر میں اس مہمان کی جو وقت ہوتی ہے پورا گھر اس کا اسی طرح استقبال کرتا ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک ایک کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ پہلے کام تو پہلے بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ ہر کام کرامن کاتبین لکھتے ہیں، ان کو حساب سکھایا گیا. یہ ایک ایک عمل پر تمہارے عمل کس درجے کے ہیں وہ درجہ لکھتے ہیں، اس درجے پر ان کا ثواب کتنا ہے وہ ثواب لکھتے ہیں. لیکن جب رمضان آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں عام طور پر تمہیں سکھایا تھا، اس کی گریڈنگ کرنی ہے، اس کی معیارات مقرر کرنے ہیں، ایک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک لے جانا ہے. اور لیکن یاد رکھو اب یہ روزے سے ہے، اب یہ روزے دار ہے، اس کے عمل کو صرف لکھنا ہے، اس کا حساب نہیں کرنا. حساب میرے ذمے ہے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، بدلہ بھی میں ہی دوں گا. سبحان اللہ. یہاں معاملہ مختلف ہے. اور وہ جو ایک نیکی کو اپنے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں رکھ کے پالتا ہے، وہ رمضان کی راتوں کو، دنوں کو، اس کے اذکار کو، اس کی نمازوں کو، اس کی تراویح کو، اس کے قیام اللیل کو، اس کے تلاوت قرآن کو وہ کتنا اجر عطا کرے گا. تم اس کا استقبال کرو، لیکن کیسے؟ جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہ کر. بیٹی کے سسرال سے خبر آئے کہ میرے سسرال والے آ رہے ہیں، سارے گھر کی بیڈ شیٹ چینج کر دیتے، گھروں کے پردے صاف ہو جاتے ہیں، مہینوں کی چھوڑی ہوئی ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھتے ہو. رمضان بھی اس لیے آیا ہے کہ تم واپس فطرت پر آ کر ہر چیز کو اللہ مالک کے خالق کائنات کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق اس کو اس کی جگہ پر لے آؤ، صاف شفاف کر ماحول اتنا اجلا ہو جائے. کیوں؟ اس نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اس نے جب آج رات ہی بڑے بڑے تغل مرض الشیاطین، بڑے بڑے شیطانوں کو پابند سلاسل کر دے گا. آج رات ہی بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جائے گا. آج رات ہی خیالات بدل دیے جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، ساری کائنات پر نیکیوں کا موسم بہار چھا جائے گا. ماحول بدل گیا، فضا صاف ہو گئی. تم بھی بدل جاؤ. لیکن بدلے گے کون؟ جن کے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے. اس سے پہلے تم مصروف ہو جاتے تھے، اس سے پہلے رمضان آنے پر تم پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہوتے تھے، کام کاج پہلے سے بھی بڑھ جاتا تھا، کاروبار پہلے سے بھی تیز ہو جاتا تھا، بازار پہلے سے بھی زیادہ دیر تک کھلے رہتے تھے. اب سب کچھ بند ہے. اس کو موقع جانو، اس کو غنیمت سمجھو، رمضان کا صحیح استقبال کرنے کا ذریعہ جانو. حضرت فضیل بن عیاض سے ان کے بیٹے نے ایک سوال کیا تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. بیٹا پوچھتا ہے ابا جان جب آپ صحابہ کی باتیں سناتے ہیں تو ان میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ابا جان یہ صحابہ کے تذکرے میں اتنی لذت کیوں ہے؟ فضیل پوچھتے ہیں کیا تم وجہ جاننا چاہتے ہو؟ جی ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، کیا سبب ہے؟ آج اتنی مدت بعد بھی جب آپ یا کوئی بھی عالم دین صحابہ کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہے تو دلوں کو چین آتا ہے، آنکھیں الجھ جاتی ہیں، آنکھیں آنسو برساتی ہیں.
لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، کہ ان کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا. ان کے کاموں میں ریاکاری نہیں تھی، ان کے کاموں میں کسی کی خوشنودی نہیں تھی، ان کے کاموں میں کسی کی من چاہی من مرضی نہیں تھی، کسی کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا. وہ جو بھی کرتے تھے وہ ایک مٹھی لے کے آئیں جاؤ. اور اسی لیے میرا آقا نے فرما دیا، ایک پاگل جاہل یہاں جہلم کا بدبخت انجینئر کہلانے والا جس کو صحیح طرح سے اردو بھی نہیں آتی، وہ بدبخت کہتا ہے کہ صحابہ سے دوہرا اجر ملتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے. آج اگر کوئی قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھے اس بدبخت کو کوئی سمجھائے کہ میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی، اپنا صحابی، آخری وقت کا صحابی، ایک مجلس کا صحابی اگر ایک مٹھی جو خرچ کر دے، اور بعد میں آنے والا کوئی کتنا اعلیٰ ہو، عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کیوں نہ ہو، مارے کھانے والا امام احمد ابن حنبلی کیوں نہ ہو، احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنے جواہرات بھی خرچ کر دے، 9 کلومیٹر مربع میل کے اندر پھیلے ہوئے اور جانے کتنے 100 کلومیٹر نیچے زمین میں کھڑے ہوئے اس پہاڑ کی کل حیثیت وزن کے برابر سونا تقسیم کر دے، میرے صحابی کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا. لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ. سبب کیا تھا؟ ان کے روزے روٹی کے لیے نہیں تھے، ان کے روزے افطاری کی دعوتوں کے لیے نہیں تھے، ان کے روزے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھے. اور ان کو کھانے کو ملتا ہی کیا تھا؟ جب نہیں ملتا تھا تو روزہ نیت کہیں رکھ لیتے تھے، پانی مل گیا تو پانی سے رکھ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کئی مرتبہ آئے، پوچھا آج کچھ کھانے کو ہے؟ دن چڑھا ہوا ہے. کہا گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 11 گھر ہیں میرے نبی کے. اور میرے نبی فرماتے کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. دکھائیں ہم تمہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کیا تھی. اور جب رمضان آتا تو آپ کا چہرہ کھل جاتا، آپ کی لگن اور بڑھ جاتی، آپ کے کام اور بڑھ جاتے، آپ کا خرچ کرنا اور بڑھ جاتا. آپ اس طرح چلتے، اس طرح خرچ کرتے جیسے تیز آندھی چل رہی ہے. اس طرح استقبال کرنا ہے. کون سے کام ہیں جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دوڑ لگا دو. اور یاد رکھنا یہ دوڑ بڑی مشکل ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مقابلہ بڑا سخت ہے. ہر شخص کو 1000 آدمی کے ساتھ دوڑنا پڑ رہا ہے. اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ 1000 کافر نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ 1000 کافر بھی تو ہیں. نہیں، وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں. یہ جو شامل ہو، ان شامل ہونے والے مومن مسلمانوں کے اندر مقابلہ ہے. ان کے اندر سے ایک ایک چنا جائے گا اور باقی اپنی سزا جہنم سے پوری کر کے پھر واپس آئیں گے. آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا مشکل کام ہے. ہمیں کہا جائے کہ آپ کو گولی مار دیں گے اگر آپ پیچھے رہیں گے، سب سے آگے جو نکل جائے گا ایک آدمی جو اس طرف کسی نشانی کو رکھ لے اور وہاں کھڑے ہوں کہ صرف ایک کو چھوڑا جائے گا جو پہلے نمبر پہ ہوگا، باقی 999 کو گولی مار دی جائے گی. بتاؤ کس کی دوڑ کتنی تیز ہو جائے گی. اور گولی مارنے سے تو ایک دفعہ موت آئے گی، جہنم مرنے دے گا، مر جائیں گے. موت تو بھی موت آ چکی ہوگی. اتنی اہم دوڑ ہے. ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی یا پھر ادھر. اللہ اکبر، یہ دوڑ ہے. اور اس دوڑ کا بدلہ کیا ہے؟ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت، باغ، اتنا بڑا باغ جس میں طرح طرح کی انواع و اقسام کے کھانے، انواع و اقسام کے محلات، ایک سے بڑھ کر ایک خاتون. یہ خالی باغ تھوڑی ہے، یہ تو راحت بھری زندگی ہے. حدیث میں آتا ہے جنتی کے دل میں آئے گا فلاں طرح کا مشروب پینا چاہیے، مشروب خود بخود آ جائے گا اور یہ پیے گا وہ پھر واپس چلا جائے گا. اس کے دل میں آئے گا
فلاں پرندہ بڑا شاندار ہے، اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا، وہ پرندہ خود آ جائے گا، گناہ ہوگا، جانا پڑے گا، مشقت اٹھانا پڑے گا، پسینہ آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پسینہ بدبودار نہیں ہوگا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لیکن یہ تیار کن کے لیے ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کن کو ملے گی؟ وقت کم ہے، فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگی اور مشکل میں اور آسانی میں خرچ کرنے والے۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، روک کر مت بیٹھ جانا، بہانے مت کرنا کہ کاروبار بند ہے، ہمیں تو پتہ ہو نہ ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارے مال پر زکوٰۃ کسی مہینے میں بھی طے کی جا سکتی ہے، اور سال پورا ہونے کے بعد اسی مہینے میں دی جا سکتی ہے، لیکن اس مہینے میں ہم لالچ کیوں کرتے ہیں زکوٰۃ لینے دینے کا؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال بہت بڑھا دیے جاتے ہیں، اعمال کی قدر و قیمت اور بکت اور ان کی حیثیت اور کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے سے گریز مت کرنا، بہانے مت بنانا، کوئی ایسے عذر مت پیش کرنا۔ والکاظمین الغیظ، وہ جو غصے کو دبانے والے ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو وہ لوگ جو فحش کام کرنے والے تھے یا اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کون ہے اللہ کے سوا جو معاف کرتا ہے؟ اور زکوٰۃ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ ایک تو حکم دیا گیا، کہا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ دو، زکوٰۃ وصول کرو۔ آج حکومتیں ساری طرح کا ظالمانہ ٹیکسز لیتی ہیں، زکوٰۃ نہیں لیتی، اسی لیے برکت نہیں ہے، اسی لیے کبھی غربت ختم نہیں ہو سکتی، کبھی نظام سیدھے نہیں ہو سکتے۔ جب زکوٰۃ دی جاتی تھی تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جب غنیوں سے لے کر غریبوں پر خرچ کیا جاتا تھا تب کوئی محتاج نظر نہیں آتا تھا۔ اب غنی ہے تو اس سے بھی چھین رہے، فقیر ہے تو اس سے بھی چھین رہے، ظالمانہ ٹیکسز۔ پھر بھی اللہ اکبر، دوسرا بڑا کام فرمایا، یہ جب تم زکوٰۃ دو گے نا تو کیا ہوگا؟ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جائے گا، اور جب مال حلال کھانا شروع کریں گے، حلال پر پھر زکوٰۃ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تزکیہ عطا کر دے گا۔ اور ساتھ ایک بہت بڑی عنایت فرمائی اللہ نے، ایک اور حکم دیا میرے نبی، کہا جن کا مال لے لو نا، جو رغبت سے تمہیں اپنا مال دے دے، زکوٰۃ دے دے، ان کے لیے انعام ایک اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِ، اے میرے نبی ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پھر زکوٰۃ دینے والوں کے لیے میرے نبی تم دعا کر دو، دعا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تیری دعا ان کے لیے میں سکینت بنا دوں گا، سکون کا سبب اور ذریعہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا مال ہے بڑا لیکن سکون نہیں، آؤ سکون لینے کا راستہ یہ ہے۔ اور نبی کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وقت بڑا کم ہے، نبی کی دعا کا اثر جاننا ہے تو اس نبی کے 10 سال خدمت کرنے والے انس بن مالک سے پوچھو، جس کو میرے نبی نے صرف دعا دی بدلے میں، آپ نے اس کی خدمت کے بدلے میں دعا دی، اس کے مال، اس کی جان کی برکت کے لیے دعا دی۔ اور انس کہتے ہیں اللہ کی قسم آج مدینہ میں مجھ سے مالدار کوئی نہیں ہے، آج میرا مال لوگ دیکھنے وادیوں میں جاتے ہیں، میری عمر سب سے زیادہ اور اولاد اب تک میں زندہ ہوں 100 سے زیادہ میرے بچے، پوتے، پوتیاں، دوہتے، نواسیاں یہ فوت ہو چکے زندگی گزار کر۔ دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جاؤ جابر بن عبداللہ سے پوچھو،
جس نے 8 یا 4 لوگوں کا کھانا پکایا اور 1600 میرے نبی کی دعا کے ذریعے کھا گئے۔ دعا، نبی کی دعا کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کس کو ملیں گے؟ وہ جو زکات دے گا، جو زکات دے گا، مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ جو اپنے مال کو خرچ کرے گا، جو غصے میں بھرا ہوا طاقت پر اور پھر بدلہ لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے بیت اللہ کو فتح کر لیا، مسجد حرام کو صاف کر دیا۔ اللہ اکبر، جب آپ بیت اللہ کی امامت، آج اللہ کرے یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ بیت اللہ کو آباد کرے۔ یہ زندگی میں پہلا موقع ہے، ہماری زندگی میں تو یہ پہلا موقع ہے کہ رمضان اس افسردگی کے ساتھ آتا ہے کہ پوری دنیا سے رمضان کے اندر وہاں جو بہار لگتی تھی اور پوری دنیا کے مسلمان جس طرح سے بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے تھے، یہ آج تکلیف دہ وقت ہے۔ اللہ تو ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے موقع عطا فرما۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر کے وہاں جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، آج وہ ساری نعمتیں مسلمانوں سے چھین لی گئی ہے۔ اللہ اس آزمائش کے وقت ختم کر دے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کا پہلا طواف ہے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہا ہے، آپ کے قریب سے قریب طرف ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ بالکل آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ نے اس کی کلائی کو پکڑا، کہا فضالہ، فضالہ ہو؟ نام یا رسول اللہ، کس نیت سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول کا روبدار لہجہ۔ فضالہ کہتے ہیں میں کام گیا، کس نیت سے آیا تھا بتاؤں تو مارا جاؤں گا، چھپاؤں تو چھپ نہیں سکتا۔ کہا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ فضالہ کہتے ہیں میں نے وہ تلوار نکال کر سامنے کر دی جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے لے کے آیا تھا۔ فاتح ہیں فاتح، ابھی کچھ گھنٹے پہلے معاف کیا سب کو اور یہ کھوٹا نکلا اندر سے۔ اللہ اکبر، نبی کے ساتھ قتل کے ارادے سے چکر لگا رہا ہے، لیکن طاقت، غلبہ، قوت، طاقت، اقتدار، حاکمیت سب کچھ ہونے کے باوجود اور قتل کا ارادہ جاننے کے باوجود، آلہ قتل معلوم اور برآمد ہونے کے باوجود، میرے نبی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میرے نبی نے اس لیے دعا کی۔ فضالہ کہتے ہیں ایمان میرے دل میں ایسے راسخ ہو گیا، ایسے راسخ ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ معاف کرنے کی قدرت رکھو، یہ مہینہ معاف کروانے کا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ جن سے سلام نہیں کرتے ان سے سلام خود لے لو۔ جنہوں نے تمہیں ستایا خود ان کے پاس چلے جاؤ۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہو کر روٹھ کر بیٹھے خود منانے چلے جاؤ۔ آگے بڑھ کر قدم آگے بڑھاؤ، اپنی انانیت کو چھوٹا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے یہ رویہ اختیار کیے رکھا تو اللہ کا غضب جو پہلے ہی اس وقت جوش میں آیا ہوا ہے اور کہیں جوش میں نہ آ جائے اور تمہیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ روٹے ہوئے ہی یہاں دنیا سے نہ اٹھا لے۔ جب تم جاؤ تو یہ لوگ تمہارے خلاف ہاتھ نہ اٹھاتے ہوں، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جب تم ایسا کرو گے فرمایا واللہ واللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے، یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائی رمضان آیا ہے، اس کا اچھی طرح سے استقبال کریں۔ جیسے گھروں کی چادریں تبدیل کرتے ہیں ایسے اپنے لباس، اپنے بدن کی چادر کو بھی تبدیل کر لیں۔ جیسے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، کونے کونے کھدرے کھدرے کے اندر اپنے مختلف قسم کے آلات اور برشز سے اپنی اس گندگی کو صاف کرتے ہو، جمی ہوئی تہ اور گرد کو وہاں سے اڑا لیتے ہو، اپنے
اپنے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو بھی صاف کر دو، اپنی نظروں پر بندھی ہوئی گندگی کو بھی صاف کر دو، اور اپنے دل پر جمی ہوئی تہوں کو بھی صاف کر کے خالص ایمان والی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ ہاں حکومتوں نے ہم پر بڑی پابندیاں لگا دی ہیں، مجبوری ہے اگر مسجدوں سے روکا جائے تو گھر میں پڑھ لینا، لیکن پڑھنا ضرور، چھوڑ مت بیٹھنا، علاوت ضرور کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر ضرور کرنا، روزہ رکھ کر جھوٹ مت بولنا، اور روزہ رکھ کر جھوٹ جب چھوڑو گے تو مستقل زندگی سے جھوٹ کو نکال دینا، سچ پر کھڑے ہو جاؤ، سچ پر کھڑے ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا، اعمال کی اصلاح عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور کسی کی طرف حقارت سے اور تضحیق سے مت دیکھنا۔ ہاں یاد رکھیے، بدبخت نہ بن جانا۔ میرے نبی نے آمین 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 کہا تھا، اور اس میں ایک آمین آپ نے جبریل دعا کرنے والے ہیں اور آمین کہنے والے میرے مصطفیٰ ہوں، تو اللہ کے ہاں اس دعا کی اہمیت کتنی ہوگی۔ فرمایا اس شخص پر بھی لعنت ہو جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان میں اپنے رب کو، اپنے خالق کو منا کر اس سے اپنے لیے جنت کو حاصل کرنے والا نہ بن جائے، اس پر بھی لعنت ہو۔ ایسا لعنتی مت بننا، اتنا گھاٹے میں مت جانا۔ رب صائمین، ایسے بے شمار روزے دار رمضان کے آخر میں موجود ہوں گے، لیس لہ من صیامہ، ان کے روزوں سے کچھ نہیں بچے گا الا الجوع، مگر بھوک پیاس۔ ایسا نہ ہو کہ محنت مشقت کر کے تھک کر بھی اللہ کے سامنے نامراد کھڑے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو راضی کر دے، راغب کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے ہمارے تکبر، نخوت اور کبر اور غرور کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔